دوستو، ہندوستان میں مسلمانوں پر بربریت کی داستان سے کون واقف نہیں ہے؟ کس کو نہیں معلوم کہ مذہبی شدت پسندی کی ایک چوٹی کا نام ہندوستان ہے؟ ذات پات کی تفریق سے لے کر رنگ و نسل کے امتیازات تک کون پوری دنیا میں اپنا غلبہ قائم کیے ہوئے ہے؟ اختلاف رائے جو حسن کائنات ہے، کیسے اس خطے میں ایک ایسا جرم بن چکا ہے جس پر کسی شخص کی جان لینا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ مذہبی شدت پسندی اس بات کی دل و جان سے اجازت دیتی ہے۔ خود کو سیکولر کہلوانے والے ہندوستانی دراصل خود سیکولرزم کی توہین کرتے ہیں۔ اس حقیقت سے کون آشنا نہیں؟ اگر ہندو شدت پسندی فقط ایک دینی فریضہ ہے تو پھر کیسے فاشسٹ مودی اسلام کش پالیسیاں ہندوستان کی عوام پر جما لیتا ہے؟ مسئلہ کشمیر کو انا کا مسئلہ بنانے والے یہ کیسے برداشت کر لیتے کہ ایک عام مسلمان کشمیری اس جنت نظیر وادی کی آزاد فضا میں ایک پرسکون سانس بھر لے؟ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے ظلم و جبر کی ایک نئی داستان، جس کو سننے کے بعد فقط انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت بھی شرمسار ہو جائے گی۔ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اس آواز کو بھی باقی تمام آوازوں کی طرح دبا دیا جائے گا اور مذہبی شدت پسندی کے سامنے حق کی آواز ماند پڑ جائے گی۔ انسانیت کا رونا رونے کے لیے صرف ایک اقلیت رہ جائے گی اور بھارت ہندو شدت پسندوں کی آماجگاہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہ بن پائے گا۔ دوستو، غم و علم کی اس داستان کو سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آگے آنے والی کوئی بھی اہم ویڈیو آپ کی نظر سے کسی بھی طرح دور نہ رہ جائے۔ دوستو، یہ واقعہ ہے بھارت کے ایک ایسے علاقے کا جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی، تاہم اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پر یقینی طور پر ہندو شدت پسندی بھی زیادہ رائج ہوگی۔ ایسی ہی صورتحال میں وہاں پر ایک مسجد تھی جو کہ عرصہ دراز سے بند تھی، اور جب کبھی کوئی آواز اس مسجد کو پھر سے آباد کرنے کے حق میں اٹھتی تو ہندو اشتعال انگیز نعروں میں پھر سے دب کر رہ جاتی اور مسلمانوں کی اقلیت پستی رہتی۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان گروہ میں سے ایک ایسا حریت پسند رونما ہوا جس نے اس مسجد کو پھر سے آباد کرنے کی جستجو کی اور حق کے راستے میں اپنی جان کی بازی تک لگانے کی صحیح کر لی۔ وقت نے دیکھا کہ کیسے اس شخص نے اپنے بلبوتے پر اس مسجد کو آباد کیا اور تاریکی میں روشنی کی پہلی کرن بنا، مگر شدت پسندی کا سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ اس کو بڑی تنقید اور تلخ رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب 5 وقت کی اذان ہندوؤں کے کانوں میں پڑتی تو ان کی انا کو وہ چوٹ پہنچتی جس کا مداوع وہ مغلیہ دور سے ہی نہیں کر پائے تھے۔ تاہم وقت گزرتا گیا اور اس سے اس کے خلاف بغاوتوں اور منصوبوں کی فضا گرم ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ یہ وقت آن پہنچا کہ اس مسجد کو بند کرنے کی تحریک اپنے پورے زور و شور سے چلنے لگی۔ ایک طرف ہندو شدت پسندی کا پورا لشکر تھا اور دوسری طرف ایک تنہا مسلمان۔ ظالم انتشار پسندوں نے مسجد کو بند کروا کر ہی دم لیا، مگر صرف اس سے ان کی انا کو سکون نہیں ملا تھا، اس لیے انہوں نے اس شخص کا بھی قتل کر ڈالا جس کی بدولت مسجد میں بحالی آئی تھی اور وہاں کی اقلیتوں کے کان 5 وقت کی اذان سننے کے قابل ہوئے تھے۔ دوستو، مسلمان اقلیتوں پر جب یہ گہری ضرب لگی تو وہ حوصلہ شکن ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، مگر ابھی یہ ان کے بدلے کا اختتام نہیں تھا۔ تاہم انہوں نے اس حریت پسند عظیم رہنما کو اس کے سنگ میل رکھنے کی بنیاد پر نہ صرف قتل کر دیا بلکہ اس کے گھر کی بھی عصمت دری کی۔ جی ہاں دوستو، اس مسجد کے امام کو قتل کرنے کے بعد انتشار پسندی کے جذبے سے سرشار اس گروہ نے امام مسجد کے گھر کی طرف حملہ کیا، جہاں پر اس کی جوان بیوی اور اس کا بچہ رہتے تھے۔ ابھی اس کے شوہر کی وفات کا غم مکمل طریقے سے ڈھلا نہیں تھا کہ یہ ملعون لوگ اس کے گھر کا سکون برباد کرنے آ پہنچے۔ انہوں نے اس امام مسجد کی بیوی پر جنسی تشدد کیا اور اسے یہ ڈراتے دھمکاتے رہے کہ وہ اس کے بچے کو جان سے مار دیں گے۔ تاہم اس صورتحال کے پیش نظر امام مسجد کی بیوہ بے بس اور لاچار تھی، مگر ہجوم کسی بھی صورت تھم نہیں رہا تھا۔ عصمت دری اور زیادتی گھٹیا ترین عمل کو سر انجام دینے کے بعد اس سرکش ہجوم نے اس امام مسجد کی بیوہ اور اس کے بچوں کو سڑکوں پر ننگا چلوایا۔ معاشرے کی اکثریت میں پائے جانے والے تمام ہندو اس ظلم و ستم کے عینی شاہدین تھے، مگر ان میں سے کسی ایک نے بھی آگے بڑھ کر زیادتی کا نشانہ بننے والی اس عورت اور بچے کے حق میں آواز نہ اٹھائی۔ ہجوم کیا انا کو کسی بھی صورت تسکین نہیں پہنچ رہی تھی۔
جبکہ بے چینی اور انتشار کا جذبہ ان کے ذہنوں پر اس قدر غالب تھا کہ رحم دلی ان کے دلوں میں لہجہ بھر کے لیے بھی نہیں اتر رہی تھی۔ انسانیت دم توڑ رہی تھی، مگر خلق خدا خاموش تھی، کیونکہ انہیں ان کے مذہبی عقائد کی شدت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ حق کی پہچان ان کے لیے گویا ناممکن ہو گئی تھی۔ یہ سب ظلم و ستم ڈھانے کے بعد بھی جب ہجوم کو سکون نہیں آیا تو اس نے امام کی بیوہ اور اس بچے کو بیچ راہ لا کھڑا کیا اور یہ واضح کیا کہ وہ آج کے بچے کو اس کے والد کے جرم کی سزا میں دریا کے پانی میں بہا دیں گے۔ اپنے منصوبے کے عین مطابق انہوں نے اس معصوم بچے کو دریا میں پھینک دیا اور اس کی ماں پاس کھڑی چیختی چلاتی رہی کہ میرے بچے کو بخش دو، اس نے تمہارے کسی دینی عقیدے کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ تو معصوم ہے اور ان تمام معاملات کا شعور بھی نہیں رکھتا۔ تمہیں تمہارے دیوتاؤں اور تمہارے خداؤں کی قسم میرے بچے کو چھوڑ دو، رب کائنات تم پر مہربان ہوگا۔ انسانیت تو دم توڑ چکی تھی، مگر اب سرے بازار مامتا کی بھی توہین کی جا رہی تھی۔ ہجوم اس بات سے ناشنا تھا کہ مامتا کی آہ عرش بھی ہلا دیا کرتی ہے اور اس کے حلق سے نکلنے والی سسکیاں زمین پر لرزہ طاری کر سکتی ہیں، مگر ہجوم اس کی ماں کی بد دعا سے نہیں ڈرا۔ وہ چیختی چنگھاڑتی رہی اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی میں غوطے کھاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی ماں کی آخری امید بھی مر گئی تو اس نے اللہ عز و جل کے آگے گڑ گڑانا شروع کیا کہ اسماعیل کو پیدا کرنے والے، اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے، آج میرے بچے کو ان ظالموں سے بچا لے اور اس کو اپنی امان میں لے کر میری آغوش تک پہنچا دے۔ اس کے بعد ہجوم نے دیکھا کہ کیسے وہ بچہ دریا میں غوطے کھانے سے رک گیا اور ایسے معلوم ہو رہا تھا گویا پانی کے نیچے سے اس کو کسی چیز نے سہارا دے رکھا ہے۔ ہجوم اضطراب میں سارے منظر کو دیکھتا رہا اور حقیقت کو جھٹلاتا رہا۔ سب کو لمحے بھر کے لیے معلوم ہو گیا کہ گویا ان کی آنکھیں ایک عجیب قسم کا دھوکہ کھا رہی ہیں، مگر حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ کنارے کے قریب آنے لگا اور اس کی ماں کی مامتا کو رفتہ رفتہ تسکین ملنے لگی۔ اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر پاس کھڑے تمام تماشائی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لے آئے اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد بھی ایک ایسا ہجوم موجود تھا جس کا یہ کہنا تھا کہ بچے کو بچانے والا ہمارا بھگوان ہے، کیونکہ جب بچے کو کنارے پر آتا دیکھا گیا تو ایک سانپ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور اس کو کنارے پر لا کر چھوڑ دیا تھا۔ تاہم ان ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بھگوان ناگ نے اس بچے کی رکشا کی ہے اور وہ اپنے اس نظریے کی بدولت باطل کی راہ پر گامزن رہے۔ جب پنچایت بٹھائی گئی تو ان دونوں نظریوں پر بات ہوئی۔ ایک گروہ نے کہا کہ اس عورت نے اپنے رب کو پکارا تھا، اس لیے اس کے رب نے اس کے بچے کی حفاظت کی، جبکہ دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ اس بچے کو بچانے والا ہمارا بھگوان یعنی ناگ ہے۔ تاہم اس پر کسی بوڑھے بزرگ نے یہ دلیل دی کہ جب یہ بچہ ڈوب رہا تھا تو اس عورت نے اپنے رب کو پکارا تھا، نہ کہ بھگوان ناگ کو۔ اس دلیل کو مدلل جانتے ہوئے ہندو گروہ بھی مسلمان ہو گیا، جو تاریخ عالم میں اسلام کی عظمت کی ایک نئی مثال قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔